پہ بندش ہے، راستے کٹے ہوئے ہیں، پانی کا بہت تیز ہے اور اوپر سے بارش بھی ہے۔ دیہات مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح ہم نے 5-6 نمبروں سے ٹرائی کی اور 5-6 نمبر انہوں نے بلاک کر دیے ریسکیو کے اہلکاروں نے۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا کہ الخدمت ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ان کے اہلکاروں کو ہم نے کوشش کی۔ ان کے پاس ایک کشتی تھی، لیکن ان بیچاروں کے پاس کشتی تھی، اس کا جو پیلٹ ہے وہ پیلٹ وہ ریسکیو والوں سے لیتے ہیں، اور ریسکیو والے جو ہیں انہوں نے ایسی سفاکی کا مظاہرہ کیا کہ وہ اپنا پیلٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ وہ الخدمت کی کشتی کو اپنا پیلٹ دے دیں، وہ ہمیں ریسکیو کر سکے۔ سامان کتنے کھڑی ویندو کاتوں تاں آیا ہو؟ تاں کے خبر ہی نہ ہے؟ تاں کے یہ نہ ॾسو ته سامان کاتے کھڑی ویندا ته؟ ہی صورت حال आहे، ॾिसो पिया پانی ہلے دو ہی ٹریکٹر نمبر پلیٹ وغیرہ کانے کا چے تو دلائے کتنے ماں کھڑی ویندوسि، بھاؤ ڈرائیور کے بھی خبر کونے کا۔ ظاہر ہی आहे जेकॾहिं عوام تائیں پہچے آئی سامان تو اساں کے ॿुधाइनि हा त فلاणे मां کھڑی ویندوسि، فلاणे بورڈ متاثرین جو سامان आहे۔ ہی ॾिसो पिया ہی سॼو ٹریکٹر فل थियो वञे पियो، जंहिंजी का बि इंफॉर्मेशन ही नथा ॾियनि असांखे त कहिड़े हंधि असां ॾींदासीं, कंहिंखे ॾींदासीं। ॾींहं जो मुख़्तियारकार बंदि ऑफिस, राति जो हिन जा ताला खुली था वञनि ऐं सभु सामान विकिरो थियो पियो अचे। हिते वारा में कंहिंखे बि सामान न आहे मिलियो। السلام علیکم۔ بہت ہی دردناک اور بہت ہی دل گرفتہ کر دینے والے مناظر ہیں۔ ایسے مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انسان کو اپنی بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ ایک باپ ہے جو اپنے 2 بچوں کو دریا سے نکالنے کی جد و جہد کر رہا ہے، اور جس وقت وہ جد و جہد کامیاب ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو ساحل محفوظ ہاتھوں میں دیتا ہے تو اس وقت خود پہ قابو نہیں رہتا اور وہ دریا میں بہہ جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کا ایک سلسلہ ہے، لیکن وہ اب تک پوری طرح آپریٹ نہیں ہو پا رہا۔ ایک پائلٹ ہے جو بڑی جانفشانی اور مہارت سے 2 نوجوانوں کو بچاتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ہے۔ آج شجاعت اور بہادری کی بہت ساری داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ لوگ بہادری سے اس مصیبت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جانیں بچا رہے ہیں۔ ایسے دردناک اور المناک مناظر ہیں، دیکھ کر جی دہل اٹھتا ہے۔ امداد بھی دی جا رہی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مرنے والوں کے کپڑے اتار لیتے ہیں، ان کے زیور چھین لیتے ہیں، غربت کے مارے مصیبت زدہ افراد کے لیے راشن اور چھت کا تحفظ دونوں مہیا کرنے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن منافع خور اور ایسے ظالم لوگ ہیں کہ 2500 روپے کی ترپال کا خیمہ اب 12,000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ مصیبت زدہ علاقوں میں آٹا 150 روپے کلو ہو گیا ہے۔ سبزیاں، آلو، پیاز، ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے۔ جس امدادی رقم سے 200 خاندانوں کا امدادی سامان آ سکتا تھا، وہ صرف 80 خاندانوں تک محدود ہو گیا ہے۔ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے بارے میں
ایسی ویڈیوز اور خبریں آ رہی ہیں کہ وہ امدادی سامان ذخیرہ کر کے لے جا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ یہ ظلم ہے، اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو ایسی ٹیمیں اور ایسے رضاکار جمع کرنا ہوں گے جو امدادی کام کے اوپر نظر رکھیں، وہ دیکھیں کہ یہ سامان کہاں جا رہا ہے، کون لوگ اس کے مستحق جو نہیں ہے، ایسے لوگوں کے اوپر یہ رقم اور یہ چیزیں کیوں جا رہی ہیں، ایسے ہاتھوں میں یہ کام کیوں ہے، ان کا سدباب کرنا ہوگا، ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کراچی بارشوں میں برباد ہوا، حیدرآباد شہر بری طرح سے اس وقت متاثر ہے، سکھر بری طرح سے متاثر ہے، میرپور خاص اور اس کے آس پاس کے جو شہری علاقے ہیں وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، سانگڑ کا علاقہ بھی متاثر ہوا ہے۔ سندھ میں شہری علاقے ہوں یا دیہی، دونوں برباد ہوئے ہیں، اور دونوں جگہ امدادی کام کرنا ہے۔ کراچی جب برباد ہو رہا تھا تو حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی، مرکزی حکومت نے بھی کوئی توجہ نہیں دی، اب سندھ کی حکومت نے بھی اس طرف سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ یہ بحالی کرنی ہوگی، جب تک یہ بحالی نہیں ہوگی لوگ بری طرح سے متاثر رہیں گے، حالات سدھریں گے نہیں۔ اور اب ایک نیا گروہ نمودار ہوا ہے جو سیلاب زدگان کے نام پر زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے، پلاٹوں پہ قبضہ کر رہا ہے، اور ان چیزوں سے شہروں کے اندر ایک بڑا طوفان اٹھے گا۔ اس کو روکنا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ سدباب کرنا ہوگا، کوئی پلاننگ کرنی ہوگی۔ ہمیں ساری امدادی کاموں پر صرف NGOs پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ حکومتی ادارے اور وہ ادارے جو اس ہنگامی صورتحال کے لیے تشکیل دیے گئے تھے، جن کو فنڈز مہیا کیے گئے تھے، جنہیں سہولتیں مہیا کی گئی تھیں، ان اداروں پر دباؤ ڈالنا چاہیے، ان حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے، ان لوگوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ان تمام وسائل کو بروئے کار لے کر آئیں اور پوری طرح حرکت میں آ کر لوگوں کی مدد کریں۔ یہ لوگوں کی آزمائش کا موقع ہے، اس کے اوپر پوری قوم کو مل کر ساتھ دینا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس مصیبت کا مقابلہ اسی جمع مردی اور اسی حوصلے سے کریں گے جیسے پہلے کرتے آئے ہیں۔